آپ بڑے فوڈی بھی ہیں, پٹھان کے کھوکے پہ چلے گئے, کبھی کسی ٹھیلے پہ چلے گئے. یار میں ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہوں. میں آج بھی موٹر بائک پر گھوم لیتا ہوں. ایک زمزمہ پہ ٹھیلے والا ہے, وہ مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں زبردست مسالے والے کڑک فرینچ فرائز کھانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. میرے بڑے بھائی نے اور میں نے یہ کیا کہ یار کچھ کرے نہ کرے صحافت نہیں کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, دونوں ماشاءاللہ کراچی کے رہنما لیڈران, کراچی کے بیٹے, دونوں کابینہ میں موجود تھے. تو جب وہ K4 کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے 3.5 ارب روپے, شرم تو آئی ہوگی نا, یہ نہیں آئی. پنجاب میں, لاہور میں, اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبے بہت جلدی مکمل کر لیے جاتے ہیں. یہاں پہ یونیورسٹی روڈ ہے, کئی سالوں سے ایسی. یار یونیورسٹی روڈ کا کوئی ڈیفینس ہے ہی نہیں. we've not been able to resolve that. ہم پھنسے ہوئے ہیں, کیچ 22 سچویشن ہے. اس تکلیف کے لیے میں بالکل گناہگار کہہ لیں, قصوروار کہہ لیں, میں معافی چاہتا ہوں. میں مان رہا ہوں انلیگل ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں, اور میں آج آپ کے تفصیل سے کہتا ہوں جس کو جہاں انلیگل ہائیڈرنٹ نظر آیا نا, توڑ دو اس کو جا کے, توڑ دو اس کو جا کے, بم پھاڑ دو اس کے اوپر. جو پانی چوری کر رہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اس کے اوپر. کراچی کی سڑکوں کا جو حال ہے وہ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں, کبھی نہیں کہا. میں تو بہت پر امید ہوں کہ میرے بعد جو بھی میئر آئے گا مجھے دعائیں دے کے جائے گا. ول تو ایک ہی ہونی چاہیے کہ یس وی ول ڈو اٹ. کیا یہ ڈیٹ ہم فائنل سمجھیں, میں بات پکی سمجھوں؟ دو گواہ ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں طلحہ ہاشمی. ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان شخصیات سے جن کا کسی نہ کسی تناظر میں ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رہتا ہے. آج بھی ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ہیں تو قانون دان لیکن سیاستدان بھی ہیں, اور اب کراچی کی اہم شخصیات میں نہ صرف ان کا شمار ہوتا ہے بلکہ جانا بھی جاتا ہے. اور کراچی کے ہر گلی محلے میں رہنے والا آدمی ان سے سوال ضرور کرنا چاہتا ہے, اور وہی سوالات کرنے کے لیے ہم نے آج انہیں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور اب کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب. السلام علیکم مرتضیٰ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے گورنمنٹ کالج سے کراچی میں تعلیم حاصل کی, پھر لندن چلے گئے, وہاں سے قانون کی ڈگری لی, پھر آپ 2008 میں اتفاقاً آئے اور پھر سیاست جوائن کر لی. اس میں آپ سیاست ہی جوائن کرنا چاہتے تھے, قانون دان بننا چاہتے تھے؟ تھوڑا سا یہ اس کو کیجیے کہ بتائیے. طلحہ بھائی, میرا ماننا تقدیر پہ بڑا ہے. تدبیر بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن تقدیر جو ہے وہ فیصلے خود کر رہی ہوتی ہے. میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں قانون پڑھوں گا. تو میں سوچتا تھا MBA کر لوں گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لوں گا. کھیل کود کا بہت زیادہ شوق تھا, تو کہیں یہ بھی سوچتا تھا کہ شاید یار کرکٹ وغیرہ کھیل لوں. مجھے آج بھی یاد ہے, والدہ سے میں نے ڈسکس کیا یہ بات, تو والدہ نے کہا بالکل قانون پڑھو. کسی نے ایڈوائز کیا مجھے کہ جی آپ قانون پڑھیں. والدہ کے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان واپس آؤں گا. میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گا. حادثاتی طور پر والدہ کا انتقال ہو گیا 2012 میں, ایٹ دا پیک آف ہر کریئر. اگر سیاست پرائیورٹی ہوتی تو شاید اس وقت ہم سیاست میں آ جاتے انتقال کے فوراً بعد. تو جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ وہ 2008 میں پالیٹکس, نہیں, وہ 2015 اپریل میں میں سیاست میں آیا, جب مجھے سندھ گورنمنٹ کے اندر قانون کا قلمدان سونپا گیا. اور پھر 2015 کے بعد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سیاسی پوزیشن میرے پاس رہی ہے, اور آج میں میئر کے منصب پر فائز ہوں. اچھا یہ بتائیں, اتنا اسٹرگل کر کے آگے آنا, والد آپ کی بڑی کونامش صحافی تھے, والدہ ایک بہت ہی دلیر اور بہت ہی کراچی کی وہ خاتون سیاسی لیڈر تھیں جنہوں نے بہت کراچی کے مسائل پہ آواز اٹھائی. تو کیا کبھی صحافت کرنے کا نہیں خیال آیا؟ والد اتنے ایسے صحافی تھے جو کہ ایک بہت کنٹروورشل انٹرویو بھی ان کا وہ ہو گیا تھا ضیاء دور میں, شروع سے بہت پروگریسو تھے, اور میگ میں بہت میگ کے بڑے فرسٹ ایڈیٹر تھے وہ. ہی واز جی the founding editor of جی بالکل, میں وہی میگ. آئی واز جسٹ اباؤٹ ٹو اناؤنس اٹ. تو
والد کے نقش قدم پہ نہیں گئے، والدہ کے نقش قدم پہ آ گئے، تو یہ کیا کوئی؟ یار والد صاحب میرے 41 ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. ہی ڈائڈ ویری ینگ. مہلت نہیں دی. 1993 میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر والدہ نے اسٹرگل اس وقت کی. عمر کیا تھی آپ؟ 9 سال کا تھا میں. تو آئی تھنک میں نے، میرے بڑے بھائی نے وہ ٹائم دیکھا تھا، پھر والدہ کی اسٹرگل کو بڑا کلوزلی دیکھا، لیکن ہم نے فیصلہ یہ ضرور کیا ہے صحافت نہیں کرنی. بڑا آزمائشی پروفیشن ہے، فائنینشلی اتنا ریوارڈنگ پروفیشن نہیں ہے. تو ہم نے فیصلہ ایٹ لیسٹ دونوں بڑوں نے، مطلب میرے بڑے بھائی نے اور میں نے، یہ کیا کہ یار کچھ کریں نہ کریں صحافت نہیں کریں گے. چلیں، آج کل بہت سارے صحافی ایسا سوچتے ہیں، لیکن آپ نے بڑا پریکٹیکلی اور بڑا ینگ ایج میں سوچ لیا. اچھا، فیملی کے بارے میں بتائیں کہ فیملی اورینٹڈ ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں سے سختی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ دوستی والا تعلق ہے، فیملی کو کس طرح وہ کرتے ہیں، ٹائم اپنا اتنا بزی اسکیجول میں سے ٹائم کس طرح نکالتے ہیں؟ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے گھر میں ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا، دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین اسپینڈ آن یور چلڈرن از یور ٹائم. تو ٹائم اسپینڈ کرنے کی حد الامکان کوشش کرتا ہوں، بٹ پریڈومیننٹلی ان کی والدہ کرتی ہیں. کوشش یہ میں کرتا ہوں کہ گھر ان کے سونے سے پہلے پہنچ جاؤں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ان کو اسکول چھوڑنے جاؤں. ویکینڈس پہ، ویکینڈ ان کے نام پہ ہوتا ہے. سختی جو ہے میرے نیچر میں نہیں ہے. میں زیادہ مذاق مستی والا ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. کبھی کبھار والدہ مجھے ایکسرسائز کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ذرا تم ڈراؤ بچوں کو. یہ بتائیں، بچوں کو تو ٹائم دیتے ہیں، بھابھی کے ساتھ کچھ جھگڑا تو کبھی نہیں ہوتا ٹائم کے حوالے سے؟ اگر کہوں گا اس میں بھی بیزتی ہے، نہیں کہوں گا اس میں بھی بیزتی ہے. یار آئی تھنک پولیٹیکل لائف میں آنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم نکالا جائے، بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ مائی فیملی کہ وہ سیکریفائز ضرور کرتے ہیں. کہ ابھی پچھلے دنوں بقرعید تھی، تو میں بقرعید کے پہلے 2 دن گھر پہ نہیں تھا. اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ کہ ینگ فیملی ہو، بچے چھوٹے ہوں، اور وہ سوچیں کہ جی والد صاحب صبح نماز کے بعد ناشتے پہ آئے تو اس کے بعد پھر وہ نہیں تھے. تو ہاں چیلنج ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بٹ سپورٹ کرتے ہیں وہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ. اچھا، یہ بتائیں، آپ بڑے فوڈی بھی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں، پٹھان کے کھوکے پہ چلے گئے، کبھی کسی ٹھیلے پہ چلے گئے، کبھی، تو یہ آپ کی نیچر میں ہے، عوامی اسٹائل ہے، کیا ہے یہ؟ یار میں ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہوں. مڈل کلاس ویلیوز ہیں. سیاست میں آنے کے بعد بڑے بڑے وزارتیں یا میئرشپ رکھنے کے بعد انسان کا شاید اسٹیٹس ایلیویٹ ہو جاتا ہے، بٹ انسان تبدیل اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں آج بھی موٹر بائک پر گھوم لیتا ہوں. کم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہوں. ایک زمزمہ پہ ٹھیلے والا ہے، وہ مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں زبردست مسالے والے کڑک فرینچ فرائز کھانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. آفس کے بعد رک جاؤں گا اس کے پاس. مجھے شوگر ہے تو میں اب گنے کا رس نہیں پی سکتا، لیکن بچپن میں ہم اسکول میں جب کرکٹ کھیلتے تھے اس زمانے میں کوئی آئی تھنک 4 روپے کا شاید گنے کا رس کا گلاس ہوتا تھا، تو شوق سے. جو وہ تھیلی میں دیتا تھا؟ نہیں، ہم اگر آپ وہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے پئیں گے تو گلاس میں ملے گا، وہ بڑا اس طرح گلاس ہوتا تھا، اور اگر ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ وہ کریں گے. وہ تھیلی میں لمکا ملتا تھا، ہم نے وہ بھی کیا ہے. اسکول سے بنک کر کے کبھی زاہد نہاری پہ جا کے نہاری کھا لی اور لسی پی. اس کے بعد جانز بروس پہ جا کے بروس کھا لی. آج میں بورڈ بیسن پہ بھی شوق سے جا کے بیٹھتا ہوں. زندگی میں کھانا نہیں ہے تو پھر یار کیا ہے؟ کھانے پہ ایکسرسائز واک وغیرہ کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ ہاں یار کھا پاؤں. مڈل کلاس سے تعلق ہے، فوڈی ہیں، گھر کو ٹائم دیتے ہیں، کراچی کے مسائل کا ادراک ہے. اب آتے ہیں کراچی اور اس کے مسائل کی طرف. ادراک تو ہے، تدارک ہے کہ نہیں. عالمی جریدے کا ایک سروے آیا تھا جس میں کراچی 169 نمبر پہ تھا، ابھی 173 نمبر پہ ہو گیا. کیا کہیں گے اس کو؟ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ہاؤ شوڈ آئی ایکسپلین دس؟ ایک شہر جو کہ 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، لیکن گنتی میں 2 کروڑ 3 لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ چیلنج ہے. کوئی جریدہ اس کے اوپر کبھی کوئی کامنٹ نہیں کرتا. شاید 3 کروڑ سے بھی زیادہ کی آبادی. شاید، لیکن چلیں سیفلی لوگ
یہ بات کرتے ہیں. ایک زمانے میں کراچی کے لیے کہا جاتا ہے اٹس ون آف دا موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ. اس زمانے میں لیسٹ لیویبل کا انڈیکس آپ کو نظر نہیں آتا تھا. آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے ہم نے انگیجمنٹ کی ہے. لیکن اس میں حقیقت تھی. جی جی بالکل. آج وہ شہر جہاں پہ ایک زمانے میں 100 لوگوں کو مار دیا جاتا تھا, فیکٹری کو جلا کے 250 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, پہیا جام ہڑتالیں ہوتی تھیں, ٹارگٹ کلنگ تھی, کڈنیپنگ فار رینسم تھی. اس زمانے میں کبھی بھی یہ خبر نہیں چلی کہ کراچی از لیسٹ لیویبل. 12 مئی 2007 کو ٹی وی چینلز کو گھیراؤ کر دیا گیا تھا. یہی شارع فیصل کا کیا حال تھا, میں فیلڈ میں تھا, مجھے بٹ اٹ واز اس زمانے میں خبر چلتی تھی کراچی از دا فاسٹسٹ ڈیولپنگ سٹی, ون آف دا فاسٹسٹ ڈیولپنگ سٹیز آف دا ورلڈ. 12 مئی کو یہ واقعہ ہوا کہ چیف جسٹس کو روک دیا گیا, سٹنگ ججز کو سنا پٹائی کر دی گئی تھی ان کی سندھ ہائی کورٹ میں, ان کو نکلنے سے روک دیا گیا تھا. کبھی سنا تھا آپ نے کہ 13 مئی کو کہا گیا کہ کراچی از دا لیسٹ لیویبل سٹی ان دا ورلڈ؟ اب آپ کو خبر وہ نہیں ملتی. اب آپ نے کہا کہ نہیں یار, ان ٹرمز آف لیویبلٹی جو ہے نا مسائل ہے. کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, کراچی بہت برا ہے, لیکن شری لنکن کرکٹ ٹیم پہ اٹیک جو ہے نا وہ لاہور میں ہوتا ہے, اور کرکٹ پاکستان سے چلے آتی ہے. لیکن کراچی برا ہے, دوسرا شہر اچھا ہے. تو میں دوسرے شہروں کی کوئی نگیٹیوٹی پہ نہیں جاؤں گا, ان چیزوں پہ. میں اپنے شہر کا مقدمہ لڑوں گا. میرا مقدمہ یہ ہے کہ یار اگر میرے بندوں کو تم گنو گے نہیں تو کیا ہوگا, مجھے وسائل دو گے نہیں تو کیا ہوگا. یہ دیز آر براڈ بیسڈ پوائنٹس دیٹ وی نیڈ ٹو. اس میں دو چیزیں ہیں, مطلب دو چیزیں. آپ نے کراچی آپریشن کا ذکر کیا. کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ لیتے ہیں وہ نون لیگ لیتی ہے, کہ صوبائی حکومت بھلے پیپلز پارٹی کی تھی, بٹ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ نواز شریف صاحب کی تھی, اور انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں, چیزوں کو قریبی جانتے ہیں آپ, اور آپ کا پولیس والوں سے انٹریکشن بھی قریبی ہوتا ہے. آئی جی سندھ رپورٹ کس کو کرتا ہے؟ ہوم منسٹر کو, چیف منسٹر کو کرتا ہے, پرائم منسٹر کو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ موازنہ کر لیں, ایک ڈیٹا نکالیے کہ وفاقی حکومت کی کتنی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ہماری صوبائی حکومت کی کتنی ہوئی ہیں, آپ کو ڈفرینس نظر آ جائے گا. آج کل شہر میں کیا ہوتا ہے, جو اچھی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں جماعت اسلامی کہے گی ہم نے کی ہے, ایم کیو ایم کہے گی ہم نے کی ہے, اور بری چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار ذمہ دار جو ہے نا اس کا وہ مراد علی شاہ ہے, مرتضیٰ وہاب ہے, سعید غنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 2-3 بار, ایک آپ نے کراچی آپریشن کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ صوبائی سبجیکٹ ہے بٹ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ نون لیگ لیتی ہے. دوسری بات آپ نے ایک اچھا پوائنٹ میرے پاس آیا ہے, جب حالات خراب تھے تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی وفاقی حکومت کو جائے گا. چلے لیٹس پٹ اٹ دس وے, نواز شریف صاحب نے آپریشن سٹارٹ کیا, اور میں آپ کے آرگیومنٹ کو بائی کر لیتا ہوں. تو جب 1990s کے اندر پہیا جام ہڑتال ہوتی تھی, بوری بند لاشیں ملتی تھیں, تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت تھی. آپ کا سوال ویلڈ ہے, سوال کا جواب ان سے لے لیجیے گا اگر وہ آپ کو مل پائے. اچھا, ایک آپ نے یہ سوال کیا, دوسرا آپ نے پوائنٹ ریز کیا سینسس والا, کہ کراچی کی آبادی کم ہے اور اس کو آبادی زیادہ ہے, گنا کم جاتا ہے, کاغذوں میں کم ہے. اس کے کریڈٹ ایم کیو ایم لیتی ہے کہ اس نے حکومت سے کیا. اب اس کے کریڈٹ کیا آپ کی جسٹ بائی یور اسٹیٹمنٹ کہ سکسیس ہیز مینی فادرز, تو اب اس کو کس طرح کہیں گے؟ اس کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو ایم کیو ایم کریڈٹ لیتی ہے نا, میں اس پہ پہلے آتا ہوں. سینسز ہوئے 2017 کے اندر, جسٹ بفور دی الیکشنز. سینسس کا پروسیس وفاقی حکومت کنڈکٹ کرتی ہے, ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے سارا کا سارا, صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس ڈیٹا کو اپروو سی سی آئی کرتی ہے, اور اس کے بعد اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. تو جب عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے اور سینسس کی رپورٹ آئی, تو اس رپورٹ کو اپروو نہیں کیا گیا. چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب, میں آپ کے ساتھ منٹس شیئر کر سکتا ہوں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ الیکشن چونکہ سر پر تھے, الیکشن کرانے تھے 2018 کے, تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو فائنلائز نہیں کرتے. 1,63,00,000 اس کے اندر نمبر آیا تھا, 1,61,00,000 اس کو پہلے سینسس ہوا تھا 17 والا. اس سی سی آئی کی میٹنگ میں نہ ایم کیو ایم تھی نہ جماعت اسلامی تھی, وہاں پر حکومتیں بیٹھتی ہیں. اس حکومتی ایوان میں
پری ڈومیننٹلی نون لیگ موجود تھی اور ایک بندہ تھا جو نون لیگ کا مخالف تھا, وہ مراد علی شاہ, پاکستان پیپلز پارٹی. اس ایک آدمی نے مقدمہ رکھا اور وہ چیز اپروو نہیں ہوئی. ڈاکیومنٹ شیئر کر سکتا ہوں. تو جب واپس معاملہ آیا سی سی آئی میں, تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے 3 وزیر رکن تھے. اس 3 رکنی کمیٹی نے اس متنازع سینسس کو اپروو کیا. کس نے اپروو کی؟ علی زیدی صاحب, چیک کر سکتے ہیں آپ, فہمیدہ مرزا صاحبہ, امین الحق صاحب. ایک بندہ ہے جس نے ڈسینڈ کیا. کون؟ مراد علی شاہ, پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ حکومت. اپروو ہونے کے بعد آئین کہتا ہے کہ اگر آپ سی سی آئی کے کسی فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ پارلیمان میں اس کی اپیل دائر کر سکتے ہیں. اللہ بخشے تاج حیدر صاحب کو, وہ سینیٹر تھے اس وقت جب پارلیمان میں وہ ٹیک اپ ہوتا ہے, غالباً 2022 میں یا 2021 میں, تو ہماری اپیل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے پارلیمان. کس کی اپیل کو؟ صوبائی سندھ کی اپیل کو. کون فائل کرتا ہے؟ سندھ حکومت کرتی ہے. کس کی حکومت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس کے بعد نئے سینسس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. جس نئے سینسس میں 1,63,00,000 سے بڑھ کر ہم 2,01,00,000 ہو گئے. یہ تو نہیں سکتا 3 سال میں اتنے نمبر ایڈ ہو گیا آپ کا, 3 سال بھی نہیں غالباً. ہاں, تو پہلا تو سوال پوچھوں گا نا کہ 2023 کا سینسس یا 2022 کا جو بھی تاریخ ہے اس کی, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلا سینسس غلط تھا. اس کے بعد سینسس کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا, تو جو لوگ کریڈٹ لیتے ہیں وہ مانتے ہیں کراچی کی آبادی 2,01,00,000 ہے. نہیں ہے تو پھر تو کریڈٹ نہیں ڈسکریڈٹ ہونا چاہیے. ہاں, پوچھے نا پھر ان لوگوں سے. آج ان لوگوں سے پوچھ لینا یار, بجٹ آیا ہے تو کابینہ سے منظور ہوا تھا نا بجٹ اسمبلی میں آنے سے پہلے, تو جب کابینہ میں آیا تھا تو خالد مقبول صدیقی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, دونوں ماشاءاللہ کراچی کے رہنما لیڈران, کراچی کے بیٹے, دونوں کابینہ میں موجود تھے. تو جب وہ K4 کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے 3.5 ارب روپے, شرم تو آئی ہوگی نا, یہ نہیں آئی. سوال تو پوچھا ہوگا, ڈسینڈ کیا ہوگا. کتنا ہونا چاہیے K4 کا؟ 40 ارب تو وابڈا نے خود مانگے تھے. سندھ گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر کے آگے بڑھے یہ ہم تو یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں. K4 کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ کینجر سے پانی کو لے کے 4 بے تک آئے گا, یہ کام وابڈا کر رہی ہے. اور 4 بے سے لے کے کراچی شہر کی گلی محلوں میں پانی لے کے آنا ہے, وہ واٹر بورڈ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ سے. وہ 78 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, ہم وفاق سے پیسے نہیں لے رہے. اور کینجر میں پانی کیسے آئے گا, اس کے لیے کے بی فیڈر کی لائننگ کا کام ہو رہا ہے, جو 50% وفاق بیئر کر رہا ہے, 50% صوبہ بیئر کر رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. 1 روپے کی اگر کوئی ایکسیپٹنس ہوئی ہو کراچی کے میئر کے لیٹر کی, انڈورسڈ بائی دا وردی گورنر آف دا پروونس آف سندھ, نہیں نا. یہاں پہ مجھے مرتضیٰ وہاب کی باتوں میں مجھے ذاتی طور پہ ایک جھول نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ ذاتی طور پہ ایک جھول نظر آتا ہے. جھول. یہ وہی مرتضیٰ وہاب ہیں جو کہ ریسنٹ آئینی ترمیم میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, قانون سازی میں, آئین سازی میں بہت بڑا کردار ہے. بلاول بھٹو صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, اور یہ وہ واحد میئر ہیں جن کو بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن سے پہلے نامنیٹ کر دیا تھا. بلاول بھٹو صاحب ان کو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں, کئی دنوں تک میئر کراچی اسلام آباد رہتے ہیں. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے کینالوں کے معاملے پہ احتجاج شروع کیا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا, اور اس نے وفاقی حکومت سے منوا لیا. تو جب ایسی اتنی مشکل چیزیں وفاقی حکومت سے منوا سکتی ہے تو مرتضیٰ وہاب یہ کیوں نہیں منوا سکتے وفاقی حکومت سے؟ میں نے چھوٹا سا کردار ادا کیا, کوئی بہت بڑا کردار نہیں تھا, لیکن ہاں جو میں اپنی انپٹ دے سکتا تھا, میرے چیئرمین نے مجھ سے انپٹ لی, میں نے اپنی انپٹ دی 26ویں ترمیم کے زمانے میں. میں حلفیہ کہتا ہوں یہ بات, میری اس زمانے میں وزیر اعظم پاکستان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں. ہر ملاقات میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ سر کراچی نیڈز دا ہیلپ آف فیڈرل گورنمنٹ. میں معمولی آدمی ہوں, شاید میری بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہوگی. میری آخری ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پہ, بلاول صاحب کی موجودگی میں. میٹنگ کے اختتام پہ بلاول صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے گئے, اور بلاول صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب مائی میئر نیڈز یور ہیلپ.
माई मेयर नीड्स द सपोर्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर सर करते हैं. जो शहर इस मुल्क का 54% एक्सपोर्ट्स अगर कराची शहर से आती हैं, और जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है ना, उसके पैसे जो है ना वो कहीं और लग जाते हैं, इस शहर में नहीं लगते, क्योंकि वफाक उसको कंट्रोल करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो दिल तो मेरा दुखता है ना, तो मैं मुकदमा लड़ता हूँ, लेकिन आई कांट फोर्स द फेडरल गवर्नमेंट. मतलब मुझे बताए ना, मुझे बट पीपल्स पार्टी कैन. यस, बट पीपल्स पार्टी की भी तो लिमिटेशंस है ना. पीपल्स पार्टी एक शहर की सियासी जमात नहीं है. पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है. पीपल्स पार्टी लड़ रही है ना, बजट की तकारीर देख रहे हैं ना. मैं कहता हूँ ये पॉडकास्ट वज़ीर आज़म साहब देख लें, मेरा गिला किया, मेरे गिले को पूरा कर दें, खामोश करा देना मुझे यार. मुझे दुख होता है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बार उस चीज़ को एको नहीं किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उस बात को एको नहीं किया कि कहते ना हाँ यार ये मेयर जो है वो है तो कराची का ना. अच्छा, 2015 से अमली सियासत में कानून की वजारत भी आपके पास रही, इत्तलाआत की वजारत भी आपके पास रही, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, मेयर भी रहे. कराची के मसाइल का बखूबी इदराक है. आपकी नज़र में कराची के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? कराची के मसाइल हैं, टीम का एक कप्तान नहीं है, मल्टीपल जुरिसडिक्शन. सबसे बड़ा इशू कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा एरिया किसका है, लेकिन चूंकि फेस शहर का मेयर है या फेस शहर का सूबाई हुकूमत है, तो इल्ज़ाम तराशी जो होती है वो वज़ीर आला के साथ हो जाएगी, मेयर के साथ हो जाएगी. बेसिक इशू पानी, सेवरेज, पब्लिक स्पेसेस की बहाली जो छुप गई हैं, इन 3 चीज़ों पे, और ट्रांसपोर्ट. ये 4 फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जिसका ताल्लुक़ एक आम आदमी से ऑन अ डेली बेसिस होता है, जिसको हंगामी बुनियादों पर हल होने की ज़रूरत है. लेट्स टॉक ऑन दीज 4 पॉइंट्स. सबसे पहला पानी. कराची के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे आज तक पानी नहीं आया. लाइनें टूटी हुई हैं, वो लाइनें बनती नहीं हैं या बनाई नहीं जाती, या आप बेहतर बनाए. टैंकर जो है वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार करके हैं. अब वाटर बोर्ड आपके पास है, चेयरमैन वाटर बोर्ड. चेयरमैन वाटर बोर्ड. आपको कोई इसका हल नज़र आता है या आप भी इस मामले में जो है वो कुछ नहीं कर सकते? टैंकर्स एक इंटरवेंशन है, और वो इंटरवेंशन आज की नहीं है, वो इंटरवेंशन पिछले कम से कम 25 साल से तो मैं कराची शहर में देख रहा हूँ कि टैंकर्स चल रहे हैं. तो 25 साल पहले कौन लोग थे वो आप खूब, आपको इस बात का अंदाज़ा है. एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक. लेकिन 17 साल तो आपको जी मैं सर 17 साल तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को भी हो रहा है, और पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि उसका तरक्की का ग्राफ बहुत ज़्यादा है. कराची के पास 2 सोर्सेज हैं पानी की, एक किंजर है और एक हब है. हब डैम 100 MJD और किंजर 650 MJD. यानी कि आप एलोकेटेड पानी जो है ना आपका, वो पानी आ रहा है नहीं आ रहा वो नहीं अभी बात हो रही, एलोकेटेड वो 750 है. दूसरा इशू आता है पानी की ट्रांसमिशन का. हब डैम से तकरीबन 50 से 55 MJD पानी ले पाते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है. और किंजर से जो पानी आपके पास आता है उसका जो आपका कन्वेंस सिस्टम है, अब K4 पे काम हो रहा है तो मैं K4 से पहले K3 तक की बात करूँगा, उससे आप पानी अप्रॉक्सीमेटली उठा पाते हैं 530-540 MJD. अगर मैं दोनों सोर्सेस को कलेक्टिवली देखता हूँ तो मैं 550 MJD पानी शहर में अवेलेबल है. रिक्वायरमेंट इज़ ईदर 1100 to 1200 और एलोकेशन है 750 और ट्रांसमिशन है 550. तो यू आर एट 50% ऑफ द डिमांड. टेकिंग योर नंबर्स, 650 MJD पानी कराची को मिल रहा है. 550 MJD पर. क्या इस 550 MJD पानी की भी मुनसिफाना तकसीम मुमकिन है? मुमकिन है, लेकिन हो नहीं रही. क्या हो रही है? नहीं हो रही. बिल्कुल सही. ये इस सवाल से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ आपके. क्या हाइडेंट्स आपके कंट्रोल में है? वाटर बोर्ड के कंट्रोल में है. यस, मुकम्मल कंट्रोल में.
کیا کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ چل رہا ہے؟ چل رہے ہیں. کاروائی ہوئی ہے ان پہ؟ یس. سب بند ہو گئے؟ نہیں کہا نا, سچ بولوں گا. دیکھیں شہر کراچی میں 7 ہائیڈرنٹس ہیں آفیشیل. اور جو چل کتنے رہے ہیں اس وقت؟ یہ جو گپ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوں تو میں اس طرح کی لوز ٹاک نہیں کروں گا. یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں 7 سے اوپر چل رہے ہیں. کتنے چل رہے ہیں وہ نمبر دینا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہائیڈرنٹس کا ایک ڈفرینٹ کوانٹم ہوتا ہے. کچھ بڑے ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں. جہاں جہاں ان کو سپیس نظر آتی ہے وہ اپنی سسٹم بنا لیتے ہیں. جیسی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, کبھی ہم خود کرتے ہیں, کبھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے, کبھی حساس اداروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے, امیڈیٹلی کارروائی کی جاتی ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سوا سال میں 200 سے اوپر ہائیڈرنٹس کے اوپر چھوٹے اور بڑے کارروائی ہوئی ہے. جب میں نے واٹر بورڈ کو ٹیک اوور کیا میئر بننے کے بعد نا, تو میں نے پوچھا واٹر بورڈ حکام سے پہلی بریفنگ میں کہ یار یہ بتاؤ, مجھے سمجھ آ گیا پانی شارٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہائیڈرنٹس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, بیکاز ہائیڈرنٹ جو ہیں آپ کے فار آف ایریاز کو پانی, ٹیل اینڈ ایریاز کو پانی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ مجھے بتاؤ کہ جو اربوں روپے کا الزام لگتا ہے کہ یہ اتنے اربوں کا یا اتنے کھربوں کا یا اتنے کروڑوں کا پانی بیچا جاتا ہے, یہ پانی کتنا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ پانی تقریباً 20 سے 25 MJD ہے ڈیلی. تو میں کہا ایک منٹ, سپلائی ہے 550 اور آپ کہہ رہے ہو کہ 20 سے 25 MJD. تو میں کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہارڈلی 4%. تو میں کہا پھر اتنا ہیو اینڈ کرائی کیوں ہوتا ہے؟ میں کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تم لوگ غلط بیانی کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے بتاؤ کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ کہتے سر یہ ہمارا گیسٹیمیٹ ہے, وہ نوزل وغیرہ سے حساب لگاتے ہیں. تو میں نے پہلا کام یہ کیا, میں نے کہا یار ان 7 ہائیڈرنٹ پہ لگاؤ میٹر تاکہ پتہ چلے. تو آپ نے کہا نا کہ ہائیڈرنٹس کنٹرول میں ہے کہ نہیں, تو 7 ہائیڈرنٹس کے اوپر ہم نے میٹر لگوائے. لیگل ہائیڈرنٹس؟ ہاں لیگل ہائیڈرنٹس. لیگل ہائیڈرنٹس, ہاں. انلیگل پہ تو کنٹرول کسی کا ہے ہی نہیں نا یار. اور میں مان رہا ہوں انلیگل ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں, اور میں آج آپ کے تفصیل سے کہتا ہوں جس کو جہاں انلیگل ہائیڈرنٹ نظر آیا نا توڑ دو اس کو جا کے. اگر مرتضیٰ وہاب کا یا پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لنک ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے نا, ہولڈ اس اکاؤنٹیبل, توڑ دو اس کو جا کے, بم پھاڑ دو اس کے اوپر. جو پانی چوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اس کے اوپر. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بتاؤ؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہی اگر لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ پہ لے لیا تو انہیں لوگوں پہ انسداد دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے. کون کرائے گا؟ جیسے کہ پچھلے دنوں ہوا انسداد دہشت گردی کے پرچے ہوئے, کون سا بتائیں نا, جو واٹر ٹینکر روکے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئی. تو اگر لوگوں پہ واٹر ٹینکر, دیکھو اگین لافل بزنس کرنا ہر کسی کا اختیار ہے. طلع بھائی میں کبھی نہیں کہوں گا قانون اپنے ہاتھ میں لو. چلو یار میں شاید جوش خطابت میں آگے بڑھ گیا, خدا کا عذاب نازل ہو, میں اس بات پہ کھڑا ہوں. جو بندہ انلیگل ہائیڈرنٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ انلیگل ہائیڈرنٹ چل رہا ہے نا, اس کی آفیشیل کمپلین لانچ کرے. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کارروائی کراؤں گا اس کے اوپر. اور میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ یہی بات آفاق احمد صاحب نے کی تو آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. آفاق احمد صاحب نے لوگوں کو ورغلایا کہ آگ لگا دو ٹینکر کو. میرے لیے بڑا آسان کام ہے نا, میں کہہ دوں. کیا پیپلز پارٹی کے لیے آفاق احمد کی گرفتاری, پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک بہت پروگریسو جماعت رہی ہے اور اس کا یقین رہا ہے, مطلب شہید بی بی کا یقین رہا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یقین رہا ہے, آصف علی زرداری صاحب کا یقین ہے, بلاول صاحب فریڈم آف اسپیچ پہ بلیو کرتے ہیں. آپ پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جتنی پیپلز پارٹی پہ ہوئی ہے بی بی کی شہادت سے لے کے ساری چیزیں, کیا ان کی گرفتاری, آفاق احمد صاحب کی گرفتاری ٹھیک تھی؟ آئی تھنک ہم جس ٹالرنس کو ہم نے پریکٹس کیا ہے پچھلے 50 سالوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ان چیزوں کو ٹالریٹ کر جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار انتظامی اعتبار سے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی لسانی رنگ کسی چیز میں آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں جب آپ کو لگتا ہو کہ ملک معاشی اعتبار سے مشکل فیز سے گزر رہا ہے اور اس مشکل فیز کے اندر کہیں بزنس کو سٹائفل کیا جا سکتا ہے, لیڈران کو بڑا ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر میں ایک غلط کام کروں گا تو میری آڑ میں 10 اور غلط کام ہوں گے. میں نے آفاق احمد صاحب کی آگ لگانے والے واقعے کی مذمت کی, لیکن جب سیکنڈ ٹائم آپ نے دیکھا نتیجہ یہ ہوا, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو وہ تھانے کے FIR کٹانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لیڈران کو اپنا پوائنٹ آف ویو
کنوے کرنا چاہیے عزت احترام کے ساتھ. قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی شخص کو نہیں ہونی چاہیے. میں کہوں گا لیٹس ڈو بالکل. کنسنٹریٹ اگین آن دا پرابلم آف دس سٹی. سڑکیں، انفراسٹرکچر. آپ نے مجھے وہ پانی والی بات ختم نہیں کرنے دی. میں صرف وہ ختم کر لوں. آج بھی ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقے میں پانی نہیں آتا، لیکن فلاں فلاں علاقے میں پانی آتا ہے. 24 گھنٹے پانی آتا ہے، اور ایسا پانی آتا ہے ماشاءاللہ کہ لوگوں کی جو ٹنکیاں ہیں وہ اوور فلو کرتی ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. لیکن کبھی ہم اس بات. اچھا ان علاقوں کے نام بتائیں. گلشن اقبال، گلستان گلشن جوہر. اقبال کے رہائشی پچھلے دنوں احتجاج کرتے رہے کہ جب پانی کی لائن ٹوٹی اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ان کو پانی. انہوں نے جب لائن ٹوٹی 84 کی، لائن پھٹی تو نے احتجاج کیا، یعنی کہ اس پھٹنے سے پہلے پانی آ رہا تھا. ٹھیک ایکسیپٹ. ٹھیک رائٹ. ٹھیک. تو یہ ایکسیپٹ کرے نا. ہیئر می آؤٹ سر. ایکسیپٹ کرے نا. جو کامن گوسپ ہے، جو کامن ڈسکشن ہے، ریٹرک ہے، وہ یہ شہر میں پانی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں ملتا نلکوں میں. لیکن جب وہ 84 کی انچ کی لائن ٹوٹی یا پھٹی یا اس کو بند کیا گیا بیکاز آف ریپیئر، تو گلشن کے لوگ ہوں، جمشید ٹاؤن کے لوگ ہوں، شہید ملت کے لوگ ہوں، ان سب نے کہا کہ یار ہمیں پانی نہیں مل رہا. تو میں نے سوال پوچھا کچھ دوستوں سے، یار اس کا مطلب پہلے پانی آتا تھا؟ کہتے ہیں ہاں آتا تھا. تو there's always a way of how you present your case. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، Right? بالکل ٹھیک ہے. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. It's up to you how you present بالکل it. ٹھیک. آپ کہیں خالی ہے، آپ میں نے- کہوں گا آدھا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے دور نظامت میں یا میئرشپ میں یا ایز اے واٹر بورڈ کے سربراہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی آتا ہی نہیں تھا، آپ نے ان علاقوں میں پانی دے دیا؟ میں نے ترسیل کو بہتر بنانے کی کوشش کی. ایسے ایسے علاقے جہاں پر لیاری کی گلیاں ہیں، شیرشاہ کی گلیاں ہیں، منگو پیر کی گلیاں ہیں، ادھر گلشن کے کچھ علاقے ہیں، جوہر کے علاقے ہیں، جہاں پہ مجھے کمپلینز ملتی تھی کہ جی پانی یہاں تک پہنچ رہا ہے لیکن یہاں نہیں پہنچتا. سینٹرل کے کچھ علاقے ہیں، ملیر کے کچھ علاقے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے انٹرونشن کر کے ان مسائل کو حل کیا. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کیا کہ ڈی ایچ اے کلفٹن میں پانی اویلیبل ہے؟ نہیں ہے. بٹ ڈی ایچ اے کلفٹن میں اس لیے اویلیبل نہیں ہے پانی کہ وہ جو لائن آتی ہے کینجر سے، وہ ملیر، لانڈھی، کورنگی سے ہوتے ہوئے جب وہ عائشہ مسجد پہنچتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کتنی آبادی وہاں بڑھ چکی ہے. جو آبادی ہے کورنگی میں، جو آبادی ہے لانڈھی میں، جو آبادی ہے ملیر میں، جو کمرشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نئی چیزیں بنی ہیں، اس میں پچھلے 10 سالوں میں اضافہ ہوا ہے، سبسٹینشیل اضافہ ہوا ہے. تو نیچرلی اس کے سے ٹیل تک پانی نہیں پہنچ پاتا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہم ایسے ہی جئیں گے یا ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے؟ دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. اب اس کے اندر سیاسی لیڈرشپ کو جو فوکس کرنا چاہیے وہ حل کی طرف کرنا چاہیے نا. اس کے 4 چیزوں کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ میں ڈفرینس آ سکے. پہلا کام ہے K4 جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے. وہ 260 MGD اضافی پانی کراچی شہر میں آئے گا. اس سے میرا اپنا اندازہ ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ پیسے اپروپریٹلی ایلوکیٹ کرتی ہے، اس کو ڈسبرس کرتی ہے، تو 2026 دسمبر یہ پروجیکٹ کین سی اگلے سال دسمبر میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. 260 MGD جب آئے گا تو شہر کے اندر ایک بڑا میجر فنڈامنٹل ڈفرینس آئے گا. دوسری چیز جو ہے طلحہ ہاشمی صاحب وہ ہے ہب ڈیم. ہب ڈیم سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 50-55 MGD اٹھا پا رہے تھے بیکاز آف دا کنوینس سسٹم ناٹ بینگ ان پراپر کنڈیشن. ہم خود واٹر بورڈ نے پروونشل گورنمنٹ کی مدد سے 12.8 ارب روپے کی ایک نئی کنال بنا رہے ہیں. جو نئی کنال پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا نومبر 2024 میں، اور میں نے کمٹ کیا تھا کہ 1 سال میں اس پروجیکٹ کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کا کسی اور ادارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پیورلی واٹر بورڈ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کو فنڈ کیا ہے. 14 اگست 2025 کو انشاءاللہ وہ 100 MGD کی جو کنال ہے وہ تیار ہو جائے گی. تیسری چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو پانی ہے آپ کا سیوریج کا، اس کی ٹریٹمنٹ ہم نے سٹارٹ کی. ہم نے پہلا پائلٹ پروجیکٹ کیا TP3 موری پور پہ کہ کیا اس پانی کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. اس پہ ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے، اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہم نے کرائی.
تو ہمارا جو گٹر باغیچہ کا پرانا ٹی پی ہے اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کیا. آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ کہ اس کا پروٹوٹائپ سیمپلنگ جو ہے وہ اگست کے مہینے میں بائی دی اینڈ آف اگست اور ارلی سپٹمبر ہم مکمل کر لیں گے. چوتھا پروجیکٹ ہے طلحہ، وہ ہے ڈیسیلینیشن. میرا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے گلوبل وارمنگ کے چیلنجز آ رہے ہیں، ان ایئرس ٹو کم وی ڈونٹ نو کہ انڈس کی کیا سچویشن ہوتی ہے. ہم بالکل ٹیل اینڈ پر موجود ہیں، ہم انڈسٹریل کمرشل کیپٹل ہیں. پانی کے بغیر تو کہیں بھی گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ہاں تو ریکوائرمنٹ ہی بہت زیادہ ہے. ہمارے شہر میں یہ مت ہے کہ ہمارا پانی ڈیسیلینیشن اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ڈی ایچ اے کوجن کا پلانٹ لگا تھا جو چل نہیں پایا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ مس نارمر ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہم اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں. ابراہیم حیدری پہ ہم نے جگہ چوز کی ہے. 5 MJD یعنی کہ 50 لاکھ گیلن پر ڈے کا ڈیسیلینیشن کا پلانٹ ہم نے کنسیو کیا. اس کی ہم نے پروکیورمنٹ سٹارٹ کر دی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. 12 کمپنیز نے اس کے لیے بڈ کی ہے، وہ پروسیس چل رہا ہے. تو ہوپ فلی اس سے بھی آپ یہ جو ٹیل اینڈ ایریاز ہیں اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر پائیں گے. اینڈ اف انشاءاللہ وی آر سکسیزفل تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اور بڑے پیمانے پہ یہ پلانٹس بنا پائیں گے تاکہ آپ اپنے سمندر کے ذریعے اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں. تھوڑا مہنگا پانی ہے، جو نارمل پانی ہے اس کے مقابلے میں مہنگا ہے، لیکن جو ٹینکر کا ریٹ ہے اس سے یہ کم ہوگا. تو میں نے آپ کو یہ 4 سلوشنز بتائی ہیں جو کہ وے فارورڈ کا تعین کراچی شہر کے لیے کرے گا. یہ شہر ایسے بھی پھیلا ہے اور ایسے بھی پھیلا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس کا انفراسٹرکچر درست کیا جا سکتا ہے؟ ہر چیز کی جا سکتی ہے پرووائڈ پیسے ہوں آپ کے پاس. ورلڈ بینک آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. ورلڈ بینک کی جتنی فنڈنگ سندھ حکومت کو ہے شاید اتنی کسی بھی صوبے میں نہیں ہے. جلتے ہیں لوگ، شاید اتنی کسی بھی صوبے میں ناراضگی ہوتی ہے لوگوں کو. شاید تو ورلڈ بینک سندھ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو پیسے تو مل رہے ہیں. پیسے ملتے ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جتنے پیسے ریکوائرڈ ہیں کیا اتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں؟ کراچی ڈائگنوسٹک اسٹڈی غالباً 2012 میں ہوئی تھی. اس میں جو تخمینہ لگایا گیا تھا کراچی شہر کے ریکوائرڈ پیسوں کی، اس کا تو شاید ایک بہت چھوٹا سا پورشن ہمارے پاس ہوں. میرا اپنا ماننا طلحہ صاحب یہ ہے کہ کراچی میں انفارچونیٹلی پچھلے سالوں میں ناامیدی بیچی گئی ہے. لوگوں کو یہ کنونس کیا گیا ہے کہ یہ شہر ٹھیک نہیں ہے، یہ شہر خراب ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اگر یہ امید آ جائے نا کہ ہاں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ہاں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو چیزیں کی جا سکتی ہیں. گورنمنٹ کی فنڈنگ چاہے وہ لوکل ہو یا پروونشل ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ایک ہی ہے. فورن ڈونر آرگنائزیشنز دوسرا، اور تیسرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ 3 آپ کے پاس ایونیوز اویلیبل ہیں جس کے ذریعے آپ معاملات کو حل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں بولڈ ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت ہے. بولڈ ڈیسیجن میکنگ کریں جو شہر کے بہترین مفاد میں ہو. کیا پتہ وہ وقت آنے پہ غلط فیصلہ ثابت ہو، لیکن وہ بےمانی پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلے کریں. ابھی آپ نے شارع بھٹو بنانے کا ہے نا، آپ کو پتہ ہے لیاری ایکسپریس وے اور ملیر ایکسپریس وے یہ بینظیر صاحبہ کا کانسیپٹ تھا 93 کی ان کی گورنمنٹ میں. ان کی گورنمنٹ چلے گئی تو کام نہیں ہو پایا ان کے اوپر. لیاری ایکسپریس وے ایونچولی 2013 میں کتنے سالوں کی محنت کے بعد کمپلیٹ ہوا، جس پہ آج بھی ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتا، مخصوص ٹریفک چلتا ہے. رات کو جائیں گے تو اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم نے شارع بھٹو بنا دیا ابھی. دیٹ گیوز ہوپ کہ اب کراچی کا ٹریفک جو کہ شہر کی گلی محلوں سے ہوتا ہوا ایونچولی اپ کنٹری جاتا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک ایگزٹ بنا دیا. شارع بھٹو 56 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، قائد آباد تک تیار ہو گیا ہے اور 31 دسمبر 2025 کو انشاءاللہ ہم کاٹھور تک پہنچ جائیں گے. کام سائملٹینیسلی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. 31 دسمبر 2026 نہیں 25 اس سال، دس ایئر انشاءاللہ. اس سے بھی آگے نکلیں. تقریباً 38 ارب روپے کاسٹ ہے ناردرن بائی پاس بنانے کی. میں نے جو وزیر اعظم کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے، جو خط لکھا تھا، اس کے اندر ناردرن بائی پاس کو بنانا بھی شامل ہے. فیڈرل گورنمنٹ 40 ارب روپے خرچ کرے تاکہ یہ ٹریفک مائی کولاچی روڈ سے نہ گزرے، ایم ٹی خان روڈ سے نہ گزرے، موری پور روڈ سے نہ گزرے، کورنگی روڈ سے نہ گزرے.
شہید ملت ایکسپریس سے نہ گزرے, شارع پاکستان سے, شارع شیرشاہ سوری سے نہ گزرے, تو فیڈرل گورنمنٹ کرے مل کے. ایم جو کہتی ہے لیاری ایکسپریس وے پہ نہیں چل سکتا تو چلے ناردرن بائی پاس بنوا دیں. ڈونٹ سیل سینسزم, ڈونٹ ٹیل پیپل کہ آپ کے کام نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو ٹیل پیپل کے کام ہو سکتے ہیں, کام کیا جا سکتا ہے, اور وہ کام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. شارع بھٹو بنا دی. کراچی کی دیگر شراہوں کا جو حال ہے, یہ صرف تینٹی سے اور گرو مندر جانے والی اگر سڑک لے لیں, کئی دفعہ بنی ہے, کئی دفعہ جہانگیر روڈ, اسی طرح شہر کی بیشتر جہانگیر روڈ علاقہ کس کا ہے, اس پہ بات کریں نا آج ذرا. کیا کے ایم سی جہانگیر روڈ جو ہے اس کے برابر میں جو کوارٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مارٹن کوارٹرز. پاکستان کوارٹرز, مارٹن کوارٹرز کس کے ہیں, وہ کس کے ہیں بتائیے. فیڈرل گورنمنٹ. پوچھیے لاسٹ ٹائم فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف ہاؤسنگ نے لاسٹ ٹائم انویسٹمنٹ کب کی تھی اس کی سیوریج سسٹم پہ, ڈرینیج پہ. بات کرتے ہیں یہ لوگ یار. جہانگیر روڈ آپ کے پاس نہیں آتا. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں, جہانگیر روڈ تو روڈ ہے نا, اس کا جو پیچھے سے سیوریج کی ڈسپینسیشن ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہر چیز کا سوال میئر سے تو پوچھ لے جاتے ہیں. میں حاضر ہوں, یہ میرا شہر ہے, میرے لوگ ہیں, لیکن میرا کام ہے میں لوگوں کو حقائق بھی تو بتاؤں نا. یہ پی آئی بی کالونی کی کانسٹیٹوئنسی ہے نا, فاروق ستار صاحب ایک زمانے میں اس کانسٹیٹوئنسی کو لیڈ کر دیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایم پی تھے اس ایریا سے. یہ پاکستان کوارٹرز, مارٹن کوارٹرز والا ایریا شیمبلز میں ہے, بٹ وہ ایریا ملکیت وفاقی حکومت کی ہے. میں آج آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ہینڈ اوور کرو, ورٹیکل سٹرکچر ڈیولپ کریں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے اوپر, ان لوگوں کی حالت زار کو بھی ٹھیک کریں, اور اس ایریا کی جو ڈرینیج سیوریج کا نظام ہے, پانی کی نظام ہے, اس کو ٹھیک کریں. سڑک بھی وفاقی حکومت نے ٹھیک کرنی ہے. ہم ٹھیک کریں گے, وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ جتنی بار بھی بنی ہے, کچھ نہیں کرتے تو آپ کچھ کر لیں. وہاں پہ کتنی دفعہ اچھا میں گزارش میں طلب مرتضی صاحب صرف ایک سوال, چھوٹا سا سوال. آپ کے دور نظامت میں یہ سڑک کتنی دفعہ بنی ہے اور کتنی دفعہ ٹوٹی ہے؟ ایک ہی دفعہ بنی ہے, ایک دفعہ. اور یہ ہم نے اس پہ کئی رپورٹس کرائی ہیں, میں نے اس پہ کئی رپورٹس چیک کر لیجیے. میں آپ کو کئی دفعہ بنی اور کئی دفعہ ٹوٹی. ایز آئی ریکویسٹڈ یو پہلے کہ میں ایم اے مین آف فیکٹس. یہ سڑک بنی تھی سب سے پہلے, اس کا برا حال ہوا. اللہ بخش مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب ایم این اے تھے یہاں سے, انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈز جو ملے تھے, اس زمانے فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنی, اس کا نام تھا SIDCL, اس کے ذریعے اس روڈ کو بنوایا تھا. اور پھر روڈ یہ ٹوٹ گئی. جب روڈ ٹوٹ گئی تو روز گالیاں مجھے پڑتی تھیں, برا بھلا مجھے کہتے تھے, بیکاز کسی کو تھوڑی پتا وفاقی حکومت کے ایک ادارے نے بنائی تھی. جب وہ ٹوٹ گئی, بہت میسو کیمپین ہمارے خلاف چلی, تو ہم نے اس کے فنڈز ایلوکیٹ کیے اور ہم نے اس کو بنوایا, ایک بار بنوایا. اور کس طرح بنوایا یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کی ڈرینیج, پیڈسٹرین برج, لائٹنگ KMC نے کی. اس کی جو روڈ ہے وہ KDA نے بنائی. اس سڑک کا ایک چھوٹا سا پورشن بیکاز آف اوور فلو آف سیوریج خراب ہوا ہے. جب آپ 3 ہٹی کی سائڈ سے آ رہے ہوتے, اس کی واپس کارپیٹنگ کر دی جائے گی, واپس سیوریج آئے گا, واپس کارپیٹنگ کر دی جائے گی. میں آپ کو روٹ کاز بتا رہا ہوں کہ مسئلہ, جب آپ نے کہا نا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, بٹ آپ روٹ کاز ایڈریس کریں نا. اگر سیوریج لائن 1950 میں ڈلی تھی جب کیپٹل تھے ہم, تو اتنی تھی نا, آج آپ کو اتنی چاہیے, ریپلیس کر دیں اس کو. ایوری تھنگ از سالویبل. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم لیپا پوتی میں بلیو کرتے ہیں نا کہ یار مسئلہ حل کرو, بس کریڈٹ لے لیا. کیونکہ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جائے گا اور کریڈٹ کوئی اور لے لیتا ہے. ایک بار عامر لیاقت صاحب, اللہ بخشے ان کو, انہوں نے وہ فنڈز SIDCL کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرے اور پھر روڈ ٹوٹ گئی. کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار یہ SIDCL نے بنائی ہے, روڈ ٹوٹ گئی ہے. سب نے کہا, اس میں ایڈمنسٹریٹر تھا, پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی. مانسون بارشیں آ رہی ہیں, ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری سڑکیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی استرکاری کی جاتی ہے اور مانسون سے پہلے کی جاتی ہے, پھر مانسون میں خراب ہوتی ہیں, پھر اس کی استرکاری کی جاتی ہے. تو کیا اس میں کچھ چیز حقیقت ہے کہ الزامات لگتے ہیں کہ اس میں کوئی کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے؟
کہ مانسون سے پہلے ہی سڑکیں بنتی ہیں پھر اس کے بعد سرکاری ہوتی خراب ہوتی ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں بارش جب ہوتی ہے تو پانی تو آتا ہے، پانی چلا جاتا ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اور بالخصوص کراچی شہر کے اندر جو نالوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اگر ایکسیسو بارش ہوگی اور آپ کے شہر کا انفراسٹرکچر لیٹ سے بٹ 50 mm کے لیے کیٹر کر سکتا ہے، تو 50 سے اوپر بارش ہوگی تو پانی اسپل اوور ہوگا. تو میں آئیڈیلی تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور آل اس کے ڈرینیج کے نظام کی اوور آلنگ کرنے کی ضرورت ہے. سڑک بنانے کا میں نے 2-3 فیصلے اپنے دورے نظامت کہہ لیں، معیشت کہہ لیں، اس کے لیے یہ کیے ہوئے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ میں کرونک پانی کے ایشوز دیکھتا ہوں سیوریج کے. وہ روڈ بنتی ہے ٹوٹ جائے گی، بنتی ہے ٹوٹ جائے گی، اس پانی ڈامر کا دشمن ہے. تو ایک تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے ایسے ایریاز میں کہ ہم پیور بلاکس لگائیں، اندرونی گلیوں میں پیور بلاکس لگائیں. اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو پانی جذب کر لیتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو تار ڈالنا ہے، کسی کو پائپ ڈالنا ہے تو وہ روڈ توڑ دیتا ہے، اکھاڑ کے چلے جاتا ہے. پیور میں ہوتا ہے آپ اس کو نکالیں گے، اس کو آپ واپس لگا لیں گے. تو کوشش ہم ٹرانزیشن کر رہے ہیں ٹورڈز دس. تیسری چیز جو روڈ کی تعمیر ہے اس کے لیے میں طلعت صاحب 2 احکامات میں نے دیے ہوئے ہیں. پہلے احکامات تو میرے، یا پہلا حکم تو یہ ہے، یا پہلی ڈائریکشن یہ ہے کہ سیوریج اور ڈرینیج لائن کو ٹھیک کیے بغیر ہمیں استر کاری نہیں کرنی چاہیے. کیسا ہو رہا؟ بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ نہیں ہو پاتا. اور وہ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ اتنا پریشر آتا ہے جب کوئی سڑک ٹوٹتی ہے، اتنا پریشر آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اب ریسنٹ ایگزامپل ہے جنا ایونیو کا، پرنٹنگ پریس کے سامنے کی پچھلے دنوں خبر چلی. وہ ایریا کینٹونمنٹ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمیں کہہ دیا کہ یار سڑک بنائیں، اس کے اندر بے انتہا مسائل تھے، بٹ پریشر بہت تھا کہ جی ایئرپورٹ قریب ہے. اور جب وہ ریسنٹ چائنیز اٹیک ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ والا، تو اس کے بعد انہوں نے ایئرپورٹ کی انٹرنس کو ری الائن کیا، تو اس میں وہ روڈ بڑی اہم ہو گئی. تو ہنگامی بنیادوں پہ وہ کام کرنا پڑا، پانی نے اسپل اوور مارا، کام ہم نے کیا. ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کام، ذمہ داری میں نے آپ کو بتایا ایریا کس کا ہے. لاسٹ ٹائم اس روڈ پہ کب گئے تھے؟ میں بقرعید. روڈ ٹھیک ہے؟ نہیں، کچھ پورشن اس کا ڈیمیج ہوا ہے، دکھا سکتا ہوں آپ کو، شیئر کر سکتا ہوں. آپ آج جب گھر جائیں گے نا تو اس سے گزریے گا. اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو جو ٹی وی چینل اور اخبارات پہ خبر چلی ہے، سو دیم آن مائی بہاف پلیز. ٹھیک، فائن. کراچی کی سڑکوں کی ذمہ داری آپ کی ہے اور میری بھی ہے، ٹاؤنز کی بھی ہے، اور کنٹونمنٹ کی ہے، ود ان آر رسپیکٹیو ڈومین. ٹھیک ہے. کراچی کی سڑکوں کا جو حال ہے وہ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کہا میں نے. میں آئی ایم ناٹ، یار میں شہر میں رہتا ہوں، ایز اے سیڈ میں گھومتا ہوں بھائی، تو پرابلمز ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی. پنجاب میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبے بہت جلدی مکمل کر لیے جاتے ہیں. ابھی ایک انڈر پاس اسلام آباد میں نا ود ان فیو ویکس کمپلیٹ کر لیا. یہاں پہ یونیورسٹی روڈ ہے، کئی سالوں سے ایسی، اور اس سے بڑی میمز بن چکی ہیں. ابھی ریسنٹ آپ نے بڑی میمز دیکھی بھی ہوگی، بہت اچھی اچھی میمز بنی ہے. کیا کہیں گے اس؟ یار یونیورسٹی روڈ کا کوئی ڈیفینس ہے ہی نہیں. میں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت چلنے والی ایک کمپنی ہے ٹرانس کراچی، وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. ویو ناٹ بین ایبل ٹو ریزالو دیٹ. ہم پھنسے ہوئے ہیں، کیچ 22 سچویشن ہے اس کے اندر. اس کا فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے، اس کے اندر کاسٹ کی ایسکلیشن کا بڑا میجر ایشو ہے. اور وہ ایسکلیشن اس لیے ہوئی کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو اکانومی کے حالات تبدیل ہوئے، ڈالر اور روپی کی فلکچویشن کی وجہ سے، تو ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آلموسٹ آئی تھنک ویو ریچڈ اے اسٹیج ویئر ہوپ فلی یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور جو میں نے بریفنگ لی ہے اس میں مزید 2.25 سال ہیں اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے میں. اس تکلیف کے لیے میں
بالکل گناہ گار کہہ لیں، قصوروار کہہ لیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ بالکل پرابلم ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اسلام آباد میں، لاہور میں وہ چیز 60 دن میں، 70 دن میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں چیز بن جاتی ہے، فلائی اوور. بعض جگہ تو 33 دن میں بھی انڈر پاس بن جاتا ہے. اٹس ہاؤ یو پریزنٹ یور کیس. کام پہلے سٹارٹ ہو جائے اور فاؤنڈیشن سٹون کا بھی اور رکھا جائے. خیر اس میں نہیں جاتا. میں آپ کو آپ کے توسط سے، چونکہ فریش ایشو ہے، برننگ ایشو ہے، تو میں آپ کے سامنے بھی یہ پوائنٹ رکھوں. میں ایک فلائی اوور بنوا رہا ہوں ریلوے کراسنگ کے اوپر، جو کہ کیٹل کالونی کو شارع فیصل سے کنیکٹ کرے گا. وہاں پہ آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے تھے، پرابلم تھی، تو ہم نے ایک نیا برج اس کے اوپر کنسیو کیا. اس برج کی پروکیورمنٹ فائنل ہو گئی ہے. میں آج تک اس کا کام سٹارٹ نہیں کر پایا. پوچھیں کیوں؟ بتائیے. ریلوے سے NOC لینی ہے مجھے. اب یہ بات ایک عام آدمی جو ہے نا، اس کو نہیں پتہ ہوتی ہے. میں اٹس ناٹ کہ ریلوے جان بوجھ کے کچھ کر رہی ہے میرے ساتھ. اٹس ناٹ لائک کہ ریلوے میری بات نہیں سن رہی. دیر فیسیلیٹیٹنگ، بٹ ابھی تک NOC میرے ہاتھ میں نہیں آئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، 6th largest city in the world, commercial, financial, industrial capital of Pakistan, deserves to get money from the federal government for development, does not get a dime from the federal government, uses its own funds to build a project for public good, but I'm unable to start the work. Why? Because the NOC is pending. تاجروں کی آپ نے بات کی. مرتضی وہاب سے KMC کی کونسل میں جماعت اسلامی تک راضی ہے. مرتضی وہاب سے کراچی کا تاجر راضی نہیں ہے. یہ تو کیا ناراض تو ہوں گے نا یار. مطلب نیچرلی میں اگر آپ کے امیڈیٹ مقصد کو صرف نہیں کروں تو آپ ناراض ہو سکتے ہیں. آپ کا حق ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. انکمبنٹ سے تاجر کیوں نالا رہتے ہیں، یا کیا وجوہات ہیں اس کی؟ یار وہ سب سوائل کے نظام کے خلاف کارروائی کی تھی واٹر بورڈ نے، اور بھرپور کارروائی کی تھی. اس کارروائی کے خد و خال آپ کو بھی پتہ ہوں گے، پتہ نہیں آپ پبلکلی وہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے. بہت ساری چوری پکڑی گئی تھی. تو کہیں نہ کہیں ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، تو ری ایکشن تھا. کراچی ڈیزروز دی اٹینشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ. ایک زمانہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے اوپر خرچ کرتی تھی نا. KPT انڈر پاس بنا تھا نا، KPT فلائی اوور بنا تھا نا. اب کیوں نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ جناح برج بینظیر صاحبہ کے دور میں KPT سے بنوایا تھا انہوں نے. آج آپ کو میں حالات بتاؤں، KPT کے سامنے کا برج، اس کی ریپیئر مینٹیننس بھی ہم غریب KMC کرتی ہے. میں تو بہت پر امید ہوں کہ میرے بعد جو بھی میئر آئے گا مجھے دعائیں دے کے جائے گا. میں نے سخت فیصلے کیے ہیں، مشکل فیصلے کیے ہیں، تنقید کا سامنا کیا ہے، لیکن میں اس بات پہ بڑا میرا کانشنس کلیئر ہے کہ ان ٹرمز آف دی فائنینشیل ویل بینگ آف KMC تھنگز ہیو سگنیفیکنٹلی امپرووڈ. اچھا، کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیویج کا. پانی، سڑکیں، انفراسٹرکچر، سیویج، اس پہ کوئی آپ کی انپٹ کیا ہوگی؟ دیکھیے، سیوریج کے لیے نظام کی اوور آلنگ ضروری ہے، بیکاز پرانا شہر ہے، پرانا انفراسٹرکچر ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ساری جو کمرشل کنسٹرکشن ہوئی ہے یہ ریسنٹ ہوئی ہے پچھلے 10-15 سال میں، 20 سال میں، جو آپ کا ماسٹر پلان ایک دم سے بے ہنگم طریقے سے تبدیل ہو گیا. اور یہ صرف بڑی بڑی شاہراہوں پہ نہیں ہوئی، یہ گلی محلوں میں، لیاقت آباد چلے جائیں، لیاری چلے جائیں، صدر چلے جائیں، ہر جگہ اس کے اندر کمپلیٹ اوور آلنگ کی ضرورت ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں، کراچی واٹر سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ، جس کے اندر $1.6 بلین پانی اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے سیوریج کی امپروومنٹ کے حوالے سے پمپنگ سٹیشنز کو ٹھیک کرنا، جہاں جہاں لائنز کی ریپلیسمنٹ ہے اس کو کام کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ سیوریج کے ایشوز شہر کے اندر بالکل ہے. کیا تجاوزات کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس شہر میں؟ ایز اے سیڈ حل تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. کویشچن یہ ہے کہ
کیا ایز اے نیشن ہم وہ مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ دقت یہ ہے کہ یہ ایک ریکرنگ ایشو ہے، ایک کانسٹنٹ ایشو ہے. اس کو دو طریقے سے میرے حساب سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اتنے سارے جو ٹھیلے پتھارے شہر کے اندر آ گئے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ ان کا بھی معاش اور ان کے گھر والوں کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ اسپیس ملے تاکہ یہ کیا اپنا ہم ان کو بنگلہ دیش ماڈیول پہ شٹر کے اندر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو شٹر کے اندر کریں گے تو بٹھائیں گے کہاں پہ؟ وہ شٹر کہاں ہوگا؟ اب جو بندہ ایمپریس مارکیٹ کے آس پاس ہے، صدر کے آس پاس ہے، اس کو میں کہوں کہ میں تمہیں ایک شٹر بنا کے دیتا ہوں، کیبن بنا کے دیتا ہوں جو کہ گولی مار میں ہوگا کیونکہ وہاں خالی زمین پڑی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. تو جو ڈیسیجن ہو دیٹ ہیز ٹو بی پریکٹیکل. آپ رات کو جائیں نیو امیجنا روڈ پہ، 6 لین کی، آلموسٹ 6 لین کی روڈ ہے، وہ ایسی شاندار بڑی بڑی لگتی ہے آپ کو. دن میں جائیں تو 1.5 لین شاید چل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہاب الدین مارکیٹ ہے، شہاب الدین مارکیٹ کے باہر دکانداروں کا سامان پڑا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ٹھیلے والا ہے، پھر دوسرا ٹھیلے والا ہے، اسی کے درمیان کوئی بائک وائک بھی کھڑی ہوتی ہے. پھر جب میں اپنا پھل خریدنے کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار بس سامنے ٹھیلے کے سامنے کروں تاکہ فریش آم میں اٹھا سکوں، کیلے بھی فریش لے سکوں. میں اپنی گاڑی وہیں کھڑی ہوں، ڈرائیور کو کہتا ہوں یار تو رک یہیں پہ بس، میں یا گاڑی میں بیٹھ کے میں خریداری کر لوں. میں شہریوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایز گورنمنٹ ریفارمیٹو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں. اور دوسری چیز میں شہریوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہم خود سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنی گاڑی کو وہاں کھڑا کریں گے خریداری کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں وہ جو ٹھیلے والا ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ ہاں یار کہ ٹھیلے کو میں یہاں رکھوں بیکاز فلاں صاحب آ کے یا فلاں صاحبہ آ کے مجھ سے یہ چیز لے کے جائیں گے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا وسائل، کیا ٹائم اور کیا بل چاہیے؟ ول تو ایک ہی ہونی چاہیے کہ یس وی ول ڈو اٹ، اینڈ آئی سیڈ وی ول ڈو اٹ ناٹ آئی ول ڈو. ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ٹائم فریم اور کاسٹ یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل چیز ہے، چونکہ چیزوں کو سسٹین کرنا ضروری ہے. ماضی میں جو بھی ڈیولپمنٹ کراچی شہر میں کی گئی یہ سوچے بغیر کی گئی کہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے گا. تو کاسٹ کنسسٹنٹلی چلتی رہے گی، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کے بلدیاتی اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی فائنینشیل ویل بینگ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ لوگوں کو امید اگر آ جائے نا کہ ہاں یار یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں. اور مجھے لوگوں کے اندر وہ امید نظر آ رہی ہے. بہت سارے لوگ اب کہتے ہیں کہ ہاں یار چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، آئیڈیل نہیں ہیں لیکن ہاں بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں. سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ. جب تک یہ تینوں ادارے، بیکاز تینوں اداروں کا سٹیک ہے کراچی شہر کے اندر، جب تک سیم پیج پر نہیں ہوں گے تب تک چیزوں کو سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. الیکشن سے پہلے باتیں چل رہی تھی کہ شاید اگر پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ جوائن کر لے تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور KMC وہ ایک ہی ہو جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیج پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ جوائن کر یار سکتی یہ ہے؟ فیصلہ تو پارٹی کی CEC کرے گی، پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی کہ کیا ہم حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا وفاقی حکومت کو صوبہ سندھ کے حوالے سے فراغ دلی دکھانے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ ترجمان صدر حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے تحت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سیف سٹی پروجیکٹ آپ کا فیوریٹ ہے ویسے یار. یہ ایک ایسا خواب ہے جس کو ہم، میرا خیال ہے کہ قریباً 24 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. ڈینیل پرل کے سے خواب دیکھنا شروع کیا گیا. کابل میں طالبان کی گورنمنٹ نے کابل میں سیف سٹی پروجیکٹ کو شروع کر دیا. کراچی میں کب ہو رہا ہے؟ شرمندہ تعبیر اس کو کرنا ہے شرمندگی سے نکلنے کے لیے. سیف سٹی کے اندر یس دیور چیلنجز، ایشوز تھے ملٹیپل، بٹ ان تمام چیزوں کو اب ریزالو کر لیا گیا ہے، کام سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر. اس کا پہلا فیز جو ہے
وہ دسمبر 2025 میں انشاءاللہ، جس میں ریڈ زون، کراچی کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس، ایئرپورٹ وغیرہ وہ شامل ہیں. وہ پہلا فیز ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ دسمبر اس سال ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو باقی جگہوں پہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا. کیا یہ ڈیٹ ہم فائنل سمجھیں، میں بات پکی سمجھوں؟ دو گواہ ہیں. آئی ہیو گڈ ریزن ٹو میک دس اسٹیٹمنٹ. میں ڈائریکٹلی ڈے ٹو ڈے معاملات میں اس کے انوالو نہیں ہوں، لیکن میں اس کی لیجسلیشن میں انوالو تھا. اس کا جو این آر ٹی سی کو کانٹریکٹ دیا گیا، اس پروسیس میں کابینہ میں جب آیا تب میں انوالو تھا. میرے خیال میں تھنگز آر آن دا رائٹ ٹریک. جو بجٹ میں ایلوکیشن ہونے کی ضرورت ہے وہ ایلوکیشن کی گئی ہے. آئی ایم فیئرلی کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ پہلا فیز اس کا ہو جائے گا. الزامات لگتے ہیں کہ کے ایم سی کے جو بجٹ کے ٹھیکے میں کمیشن ہے وہ 50% تک ہوتا ہے. کیا یہ نالج میں ہے آپ کی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ الزام تو نالج میں ہے، الزام تو 100% نالج میں ہے، بیکاز آئے دن سنتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے یہ. کے ایم سی میں بالکل کرپشن فری نظام ہے. میں نے بالکل قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ کرپشن فری ہے، کرپشن سے پاک ہے، لیکن 50% والی جو بات کی گئی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں، پلفرج ہوتی ہے، ہر ادارے میں ہوتی ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کبھی کبھار آپ اس پلفرج کو روکنے میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو چوز یور بیٹلز. اور ٹارگیٹ آپ کا یہ ہے کہ یار جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر لگے نا، صرف اکاؤنٹ میں پڑے ہونے کا تو فائدہ نہیں ہے نا. تو وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پروکیورمنٹ کے چیلنجز ہوتے ہیں. نیچرلی جب آپ کوئی ٹھیکہ دینے جاتے ہیں تو ٹھیکہ ملتا کسی ایک کو ہے، اور اپلائی کرنے والے 100 لوگ ہوتے ہیں. تو جس ایک کو ملتا ہے وہ تو کہتے ہیں میں نے میرٹ پر لے لیا. جن 99 لوگوں کو نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میئر کا رشتہ دار ہے، یہ ڈپٹی میئر کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا جاننے والا ہے، اس نے اتنے پیسے دیے ہیں. تو میرے خیال میں الزامات میں جو ہے نا they've not served us well. بہت عرصے بعد ایک ایسا میئر کراچی کا جس کو کراچی کے مسائل کا ادراک ہو، خود کراچی سے تعلق رکھتا ہو، مڈل کلاس فیملی سے ہو، جس کے والد ایک اکانومسٹ صحافی تھے، جس کی والدہ نے کراچی کو بڑا سرو کیا ہے. کیا ایک خاص کوئی ذہن میں خاکہ بنایا کہ کم از کم میں کراچی کو وہاں تک لے کے جاؤں گا، کم از کم جو کراچی مجھے ملا اور جو کراچی میں چھوڑ کے جاؤں گا تو کم از کم کراچی ایسا ہونا چاہیے؟ کراچی بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا کراچی آئی انہیریٹڈ. کے ایم سی بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی کے ایم سی دیٹ آئی انہیریٹڈ. میں بڑا اس کو کینڈیڈلی اوپنلی کہنا چاہوں گا. جہاں غلطی کروں مجھے بتائیں. انسان غلطی کرتا ہے، فیصلے کرتے وقت دن میں 100 فائلیں آپ کے پاس آتی ہیں، غلط فیصلے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلط فیصلے نہیں کروں گا. تصحیح کریں، میرے ساتھ مل کر کام کریں. میں چاہتا ہوں ایک ہنستا مسکراتا ہوا کراچی ہو. وہ کراچی جس کا ہم نے سنا تھا دیکھا نہیں ہے، ہماری جنریشن نے نہیں دیکھا. تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کراچی چھوڑ کے جائیں جس کے اندر انکلوزیوٹی ہو، خوف نہ ہو، ہراس نہ ہو، چیزیں ہو رہی ہوں اور لوگ خوش ہوں. میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ نا امیدی میں وہ خوشی لوگوں سے چھین لی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کراچی والے جو ہیں ان کو خوش رہنے کا حق ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کو خوش کریں، خوش رکھیں. یہ انکلوزیوٹی ہو، خوف نہ ہو، ہراس نہ ہو، چیزیں ہو رہی ہوں اور لوگ خوش ہوں. میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ نا امیدی میں وہ خوشی لوگوں سے چھین لی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کراچی والے جو ہیں ان کو خوش رہنے کا حق ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کو خوش کریں، خوش رکھیں. اور میں چاہوں گا کہ یہی میسج لے کر آگے چلا جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مرتضی باب صدیقی صاحب، کراچی کے میئر ہیں. اسی شہر میں پیدا ہوئے، تعلیم یہیں پہ حاصل کی، پلے پڑے، شہر کے مسائل کا ادراک ہیں، بہت پر امید ہیں. زیادہ تر ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کو وہ بجٹ نہیں ملتا جس کا وہ جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. یونیورسٹی روڈ میں مزید 2 سال لگیں گے، اور پروجیکٹس یہ کہتے ہیں کہ کے ایم سی کے جو ہے آنے والے بجٹ میں کراچی خوش ہوگا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ ہم نے ان سے کی مرتضی باب صاحب سے، کچھ کھٹی، کچھ میٹھی، کچھ تلخ.
کچھ مزیدار سی باتیں ان کی فیملی سے متعلق بھی، ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی اور کراچی سے متعلق بھی، تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور جو ہمارے زندگی کے روزمرہ سے جو معاملات ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان سے ملوانے کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. تھینک یو.